بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، معارف الحدیث میں سے آج ایک حدیث کا مطالعہ کریں گے۔ یہ معارف الحدیث کی ترتیب کے لحاظ سے حدیث نمبر 13 ہے، اور بخاری شریف کی ترتیب کے لحاظ سے بھی یہ حدیث نمبر 13 ہے، اور یہ کتاب الایمان میں سے حدیث لی گئی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اپنے لیے جو کچھ انسان پسند کرتا ہے وہی کچھ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات خاص طور پر ایک بطور فارمولہ فرمائی ہے کہ معاشرے میں امن و امان اور پیار و محبت اسی وقت پیدا ہو سکتا ہے کہ جب انسان جو کچھ وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی کچھ وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه رواہ البخاری۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو کچھ وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو کہا کہ وہ کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ جو کچھ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی کچھ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایمان جو ہے انسان کے ماحول کے ساتھ، جس ماحول میں انسان رہ رہا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے انسان کا ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے۔ اور یہاں پر فرمایا کہ لا یؤمن احدکم، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا، یعنی یہاں پر کلی ایمان کی نفی نہیں ہے بلکہ کامل ایمان کی نفی ہے کہ ایک آدمی سچا مومن نہیں ہو سکتا، کامل مومن اور اکمل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اس فارمولے کے اوپر عمل نہ کرے کہ جو کچھ وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی کچھ وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ فرمایا کہ حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، یہاں تک کہ وہ کچھ پسند کرے اپنے بھائی کے لیے جو کچھ وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے یعنی پچھلی احادیث میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا ای الاسلام، کہ کون سا اسلام یا اسلام کی اور مومن کی کون سی خصلتیں جو ہے نا وہ بہتر ہیں۔ اب یہ ظاہر ہے اسلام تو شریعت کا ظاہری نام ہے، تو اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری امور ہی کے بارے میں جواب دیا۔ کہا کہ محتاجوں کو کھانا کھلانا اور سلام کو عام کرنا، اس کی وجہ سے معاشرے میں انس اور محبت پیدا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر اس حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے بارے میں بتایا۔ اب ظاہر ہے ایمان ایک باطنی عمل ہے، تو یہاں پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باطنی چیز کو جو ہے نا انسان کی خواہش کا تذکرہ کر دیا یا انسان کی پسند اور ناپسند کا تذکرہ کر دیا، تو ظاہر ہے یہ باطنی چیز ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان دوسرے انسان کے لیے بھی وہی چیز پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، اس وقت تک وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ اب ظاہر ہے اگر ہم تھوڑا سا تجزیہ کریں کہ ایک انسان معاشرے کے اندر اپنے لیے کیا کیا چیزیں پسند کرتا ہے، مثال کے طور پر وہ اپنے لیے آرام اور سکون کا طالب ہوتا ہے، اسی طریقے سے وہ معاشرے کے اندر لوگوں کے مقابلے میں اپنے لیے عزت نفس کا طالب ہوتا ہے کہ اس کی خودی اور عزت نفس جو ہے نا وہ برقرار رہے اور لوگ اس کی عزت کریں۔ اسی طریقے سے وہ اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے وہ ایک اچھی تعلیم، اچھی صحت اور اس کے ساتھ ساتھ ایک معاشرے کے اندر مقام اور مرتبے کا طالب ہوتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کو ایک اچھا مقام اور مرتبہ دیں اور عزت کے مقام پر اس کو رکھیں۔ اسی طریقے سے وہ یہ چاہتا ہے کہ اگر اس سے کوئی کوتاہی ہو جائے یا اس کے بچوں سے کوئی کوتاہی ہو جائے یا خاندان میں کوئی کوتاہی ہو جائے تو اس کوتاہی کی پردہ پوشی کی جائے۔ اب وہ پردہ پوشی کے لیے جب وہ بات کرتا ہے، اسی طریقے سے ہر انسان معاشرے کے اندر اپنے لیے انصاف کا طالب ہوتا ہے کہ معاشرے میں جو ہے اس کو انصاف ملے۔ اسی طریقے سے ہر شخص اپنے حقوق کا تحفظ چاہتا ہے کہ اس کے جو حقوق ہیں، جو اس کے بچوں کے حقوق ہیں، جو اس کے والدین کے حقوق ہیں، جو اس کے خاندان کے حقوق ہیں، تو ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے حقوق کا تحفظ کیا جائے۔ اسی طریقے سے ہر انسان دوسرے انسان سے شفقت اور رحمت کا طالب ہے کہ دوسرے انسان اس کے ساتھ شفقت سے پیش آئے، رحمت اس کے ساتھ کرے،
دراصل یہ وہ چیزیں ہیں جو بنیادی طور پر ہر انسان طالب ہوتا ہے دوسرے انسان سے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں اخوت اور بھائی چارہ اور پیار اور محبت پیدا کرنے کے لیے یہ ایک اصول اور فارمولہ بتا دیا کہ جب تک کوئی شخص دوسرے کے لیے وہی چیزیں پسند نہیں کرے گا جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، تو اگر معاشرے کے اندر ہم اپنے لیے یہ چیزیں پسند کرتے ہیں تو پھر یہی چیزیں اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کریں، تو اس کے نتیجے میں ایک بہت ہی خوشگوار قسم کا معاشرہ جس کے اندر سے حسد، کینہ، بغض، ظن و گمان، حقارت اور تفاخر کی یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، اور اس کے مقابلے میں اخوت اور بھائی چارہ اور پیار اور محبت اور شفقت کا ماحول جو ہے نا معاشرے کے اندر پیدا ہو جائے گا۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک معاشرے کے اندر یہ شفقت اور پیار اور محبت پیدا کرنا ہے اور اس کے مقابلے میں کینہ، حسد، بغض اور دھوکہ دہی کو ختم کرنا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان جو کچھ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مومنین کو دیکھو گے کہ وہ ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہیں، کہ ایک جسم یعنی وہ ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے جو ہے نا محبت کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر شفقت کرتے ہیں۔ کہا کہ جس طریقے سے جسم کے ایک عضو میں بیماری پیدا ہو جائے تو اس کی وجہ سے پورا جسم بیدار رہتا ہے اور بخار کے اندر کراہتا ہے اور تکلیف محسوس کرتا ہے، تو کہا کہ ساری امت اور سارے مسلمان ایک دوسرے کے لیے اسی طریقے سے پیار اور محبت کرنے والے ہیں، تو جسم کے اگر کسی ایک حصے کو تکلیف ہوگی تو سارے جسم کو اس کے اندر بیداری پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ حدیث اسلامی معاشرہ کی ایک بنیاد ہے، کیونکہ معاشرے میں جتنا بھی فساد ہے اور ایک دوسرے کے اوپر تفاخر ہے وہ اسی وجہ سے کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے دوسرے کے اوپر فضیلت ملے، اور اگر تھوڑی دیر کے لیے انسان سوچ لے کہ معاشرے میں جو انسان دوسرے انسان کے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے، اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے یہ بات سوچ لے کہ میں جس طریقے سے دوسرے کے ساتھ ذلت اور رسوائی کے ساتھ میں پیش آتا ہوں، اگر میں خود اس مقام پر ہوتا تو پھر میری کیا خواہش ہوتی۔ تو اس لیے معاشرے کے اندر سے فساد کی جڑ کاٹنے کے لیے اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی کہ ایک انسان دوسرے انسان کا احساس کرے، اور اسی کی وجہ سے جو ہے وہ کامل الایمان و اکمل الایمان ہو سکتا ہے۔ یہ حدیث وہ بنیادی احادیث میں سے ہے، جس طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے لیے 5 احادیث زندگی کے اصول کے لیے متعین کی تھیں، تو یہ والی حدیث ان میں سے ایک ہے۔ اسی طریقے سے امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی زندگی کے اصول کے لیے 4 بنیادی احادیث کو مختص کیا تھا، یہ حدیث ان میں سے ایک ہے۔ یہاں باریک ایک نقطہ یہ نکلتا ہے کہ بہت سارے لوگ معاشرے کے اندر گناہ کبیرہ کرتے ہیں، مثلا شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، یا اسی طریقے سے چور ہوتے ہیں، ڈاکو ہوتے ہیں، معاشرے میں ظلم کرتے ہیں، تو کیا اگر وہ اپنے دوسرے بھائی کے لیے بھی یہ چیز پسند کریں تو کیا وہ کامل الایمان اور اکمل الایمان ہو سکتے ہیں؟ تو یہاں پر ایک دوسری حدیث نسائی شریف کی ہے جو اس حدیث کی تشریح کے اندر آتی ہے، اور اس میں فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ من الخیر، تو من الخیر کے ذریعے سے اس حدیث کی تشریح کر دی گئی کہ اگر کوئی شخص جو ہے نا ظلم کرتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، زنا کرتا ہے یا شراب پیتا ہے، تو اگر وہ اپنے بھائی کے لیے یہ چیزیں پسند کرے اور بھائی کو مبتلا کر دے ان گناہ کبیرہ کے اندر، تو اس کے ذریعے سے ایمان کامل نہیں ہوتا، بلکہ وہ جہنم کی طرف جو ہے نا جا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ فرمایا کہ ایک شخص جو ہے وہ کامل الایمان اس وقت ہوتا ہے کہ جس وقت وہ جو خیر وہ اپنے لیے بھلائی چاہتا ہے تو وہی بھلائی اور خیر وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ تو یہاں پر من الخیر کے ذریعے سے اس حدیث کی تشریح کر دی گئی ہے۔ اب یہاں پر اسلامی حکومت کا مقصد وجودی یہ ہوتا ہے کہ وہ معاشرے میں انسانی اخوت پیدا کرے، معاشرے کے اندر بھائی چارہ پیدا کرے، اور اس معاشرے کے اندر جو اونچ نیچ اور امتیازات پائے جاتے ہیں، چاہے وہ معاشی امتیازات ہوں یا کسی اور لحاظ سے امتیازات پائے جاتے ہوں، یعنی معاشرے میں معاشرہ عموماً افراد و تفرید کا شکار ہو جاتا ہے، تو معاشرے کے اندر سے وہ افراد و تفرید ختم کرنے کے لیے اسلامی حکومت کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہاں پر اسلامی حکومت کو معاشرے میں بھائی چارہ پیدا کرنے کے لیے
یہ بنیادی ایک فارمولہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، آپس میں اخوت اور بھائی چارہ اور پیار اور محبت سے رہیں گے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ معاشرے میں مسلمان اور غیر مسلم اس لحاظ سے برابر ہوں گے کہ معاشرے میں سے ان کے لیے افراط و تفریط کو ختم کر دیا جائے، معاشرے میں جو اونچ نیچ کے امتیازات پائے جاتے ہیں ان کو ختم کر دیا جائے، اور معاشرے میں اگر چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جو بنیادی چیزیں ظاہراً بتائی تھیں وہ یہ تھی کہ ایک اسلامی حکومت کا فرض یہ ہے کہ وہ معاشرے کے اندر محتاجوں کو کھانا کھلائے، اور جو غریب لوگ ہیں ان کو کھانا کھلائے، مساکین ہیں ان کی جو ہے نا پروری کرے، اور اسی طریقے سے ساتھ یہ فرمایا کہ انس اور محبت پیدا کرنے کے لیے معاشرے کے اندر سلام کو عام کیا جائے، اور یہاں پر یہ بات بتا دی کہ معاشرے کے اندر افراط و تفریط کو ختم کرنے کے لیے ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ وہ شخص اپنے لیے جو کچھ پسند کرتا ہے وہی کچھ وہ اپنے دوسرے بھائی کے لیے بھی پسند کرے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ معاشرے کے اندر اخوت، بھائی چارہ، پیار، محبت، شفقت، رحمت، اور معاشرے کے اندر عدل اور انصاف پیدا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ احادیث ہیں جو معاشرے کے اندر خاندان کو برابر، خاندان کو جوڑ کے رکھنا، معاشرے میں اخوت اور محبت پیدا کرتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔